عمران خان صاحب کی رہائی کی کوئی امید نہیں ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کی جگہ لینا چاہتے ہیں؟ عمران خان صاحب کی زبان ایک طرح سے بند کر دی گئی، ان کے اوپر FIR درج ہوئی اور FIR کے بعد ان کو عدالت میں پیش کر کے ان کا ریمانڈ لیا۔ تحریک انصاف کو ٹیک اوور کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ بڑے دنوں کے بعد عمران خان صاحب کا ایک پیغام جیل سے منظر عام پر آیا ہے۔ عمران خان صاحب کی زبان ایک طرح سے بند کر دی گئی۔ بند کرنے والے کون؟ عمران خان صاحب کی زبان ایک تو میں نے آپ کے سامنے یہ رکھنا ہے، دوسرا تحریک انصاف کو ٹیک اوور کیا جا رہا ہے۔ اس پر معاملات تیزی کے ساتھ PTI کے اندر ایک شدید لڑائی کی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں، پارٹی کے اندر بھی اور پارٹی کے باہر سوشل میڈیا پر بھی۔ وہ کون لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کی جگہ لینا چاہتے ہیں یا کم از کم عمران خان کو مائنس کر کے جیل کے اندر ہمیشہ کے لیے رکھنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی خبر دی جا رہی ہے کہ اب عمران خان صاحب کی رہائی کی کوئی امید نہیں ہے۔ ان معاملات پر یہ چل کیا رہا ہے، اس پر بات ہوگی۔ اور دوسرا، صحافی وحید مراد جن کو گرفتار کیا گیا تھا اسلام آباد سے ایک رات پہلے، ان کے اوپر الزامات کیا ہیں، کس وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے، انہوں نے ایسا کیا کیا کہ ان کو گرفتار کر کے پہلے تو لاپتہ کر دیا گیا، کچھ گھنٹوں کے بعد ان کے اوپر FIR درج ہوئی اور FIR کے بعد ان کو عدالت میں پیش کر کے ان کا ریمانڈ لیا گیا۔ تو ان معاملات پر بات ہوگی۔ اور آغاز عمران خان پر، آپ دیکھیں عمران خان صاحب ایک اچھا خاصا بکنے والا مٹیریل تھے جب جیل سے باہر تھے، جیل کے اندر بھی تھے۔ لیکن ایک چیز جو ہمیشہ میں گزارش کیا کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے نادان دوست عمران خان صاحب کے بڑے دشمن، یا وہ لوگ جو عمران خان کا نام بیچ کر ڈالر کما رہے تھے، ویلاگز کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے شہرت بنا رہے تھے، اور وہ ہر روز آ کر لوگوں کو کہتے تھے کہ عمران خان صاحب تو جب چاہیں رہا ہو سکتے ہیں، جب چاہیں باہر آ جائیں گے، اور پھر وہ ہر ہفتے ایک نئی تاریخ دیتے تھے۔ مجھے یاد ہے جب عمران خان صاحب کو میرا خیال 190 ملین پاؤنڈ کی سزا ہوئی یا اس سے پہلے کوئی ایک اس طرح کا بڑا معاملہ تھا، تو ایک بہت بڑے بزرگ صحافی نے ایک ٹویٹ کر دیا کہ عمران خان جلد رہا ہو جائیں گے۔ اس طرح کی باتیں روزانہ کی بنیادوں پر ہوتی رہی، اور اس وقت میں کہتا تھا کہ یہ لوگ عمران خان صاحب کے دشمن ہیں۔ وجہ یہ کہ PTI ایک تحریک چلانا چاہ رہی تھی، PTI کے وہ لوگ جو عمران خان صاحب کے ساتھ واقعی مخلص تھے، جو واقعی چاہتے تھے کہ عمران خان رہا ہوں، وہ روزانہ تحریک، کوئی جلسہ، کوئی جلوس، کوئی مظاہرے کی بات کر رہے ہوتے تھے، لیکن PTI کا ورکر ان افلاطون ارسطو ویلاگرز کے ویلاگ سن کے وہ مطمئن ہو جاتے تھے کہ جی عمران خان صاحب تو ایویں رہا ہو جائیں گے، تو ہمیں جا کر سڑکوں پہ خجل خوار ہونے کی کیا ضرورت ہے، ہم جا کے کیوں جوتے کھائیں، ہم جا کے کیوں مارے کھائیں۔ تو انجام یہ ہوا کہ 600 سے زیادہ دن عمران خان صاحب کو ہو گئے، عمران خان صاحب جیل میں پڑے ہوئے، اور ہر دن عمران خان صاحب کے لیے زیادہ مشکل دن ہوتا جا رہا ہے۔ عدالت کے اندر جو تبدیلی آئی ہے، چاہے سپریم کورٹ ہو چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کو وہ سہولتیں دستیاب نہیں ہیں، ورنہ کبھی آدھی رات کو ملاقات کروا دی جاتی تھی، کبھی گڈ ٹو سی یو کہہ کے بلا دیا جاتا تھا، کبھی جج صاحب خود چلے جاتے تھے، جا کر معائنہ کر آتے تھے کہ جی عمران خان کو کیا کیا سہولتیں ہیں، کیا کیا نہیں ہیں۔ جج صاحب جاتے تھے، کہتے یہ دیوار بھی گرا دو، یہ دیوار بھی گرا دو، اس کھولی کو بڑا ایک محل بنا دو، عمران خان صاحب کو سب کچھ دے دو۔ یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، رپورٹ کیا، اور سارا کچھ ہوتا رہا۔ مگر وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ وہ جو میں جملہ کہتا ہوں کہ خوف کی زیادہ عمر نہیں ہوتی، تو خوف کے ساتھ ساتھ پھر جھوٹ کی بھی زیادہ عمر نہیں ہوتی۔ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوا کرتے، اس لیے وہ زیادہ دیر ٹک نہیں پاتا، تھوڑی دیر کے بعد ہوا ہو جاتا ہے۔ اور عمران خان صاحب کا نیریٹو، بیانیہ، اس کو بھی میں پروپیگنڈا کہتا ہوں کہ پروپیگنڈا جو ہے وہ بھی لمبی عمر اس کی نہیں ہوتی، ایک کے بعد دوسرا جگہ دینی پڑتی ہے کہ ایک پروپیگنڈا اپنا اثر ظاہر کر رہا ہوتا ہے، پھر دوسرا پروپیگنڈا۔ تو سارا کا سارا پروپیگنڈا جو تھا PTI کے نام کو بیچنے والوں کے پاس، وہ کر چکے۔ اب کوئی پروپیگنڈا ہی نہیں ہے، اب لڑائی ہے جو آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اب لڑائی اس حد تک جو پہنچ گئی ہے کہ پہلے پارٹی کے سیاسی لوگ آپس میں لڑتے تھے، اب عمران خان نے جن کے حوالے پارٹی کی وہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ پارٹی کو ٹیک اوور کرنے کی، عمران خان کو برطرف کرنے کی لڑائی ہے۔ تو وہ میں اس پر بعد میں آتا ہوں، اس لڑائی پر۔ لیکن جو عمران خان صاحب کا پیغام کل آیا سامنے، اس میں خان صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ لمبی چوڑی ہے، لیکن اس میں کوشش کروں گا کہ جو بڑے بڑے پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ انہوں نے پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ یہ امیج کی شکل میں
عمران خان صاحب کا جو پیغام ہے وہ ان کے ٹویٹر ہینڈل پر آیا ہے، ورنہ وہ ٹیکسٹ کی شکل میں ہوتا تھا۔ اب یہ ایک تصویر اور تصویر کی شکل میں اس کو رکھا گیا ہے، 2 صفحات پر مبنی ہے، 2 تصویروں پر مبنی، اور اس میں کہا یہ گیا کہ پاکستان کے تمام مسائل حقیقی عوامی نمائندوں کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں، ملک کو 1971 کی طرح توڑنے کے بجائے جوڑیے۔ بلوچستان کا ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بلوچستان میں جعلی حکومت ہے، اس وجہ سے وہاں پر صورتحال خراب ہے، دہشت گردی ہے۔ کہتے ہیں بطور سابق وزیر اعظم مجھے بہت زیادہ تشویش ہے بلوچستان کے معاملات پر، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک وہاں حقیقی نمائندوں کو ساتھ نہیں بٹھایا جائے گا بلوچستان کے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہوں گے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، بلوچستان کے مسائل ڈنڈے کے ذریعے تو حل نہیں ہوتے، ڈنڈا دہشت گردوں کے لیے چلے، اور جو سیاسی لوگ ہیں ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہونی چاہیے، ان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے۔ اچھا، یہ عمران خان صاحب خود نہیں کرتے تھے، اب وہ جیل میں بیٹھے ہیں، یہ مشورہ دے رہے ہیں، خود نہیں کرتے تھے، خود تو کہتے تھے میں سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ سب کو ساتھ بٹھائیں وہاں پر۔ اچھا، وہ کہتے ہیں فارم 47 کے ذریعے مسلط کی گئی اردلی حکومت ہر محاذ پر ناکام ہے، ان کی خارجہ پالیسی ناقص ترین ہے۔ افغانستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ 2200 کلومیٹر اپنا سرحد ہے افغانستان کے ساتھ، اور ہمیں مذاکرات کے ساتھ ہی افغانستان کے ساتھ معاملات حل کرنے ہوں گے۔ پھر وہی ایک جھوٹ بولتے ہیں عمران خان صاحب معذرت کے ساتھ۔ جھوٹ سے مراد کہ ایک فراڈ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے 3.5 سالہ دور میں افغانستان کے ساتھ جو پالیسی اپنائی تھی اس کی بدولت ملک میں دہشت گردی بالکل صفر ہو گئی تھی۔ اول تو دہشت گردی صفر نہیں ہو گئی تھی، دہشت گردی تھی، اور ان 3.5 سالوں کا جو بڑا حصہ ہے، تقریباً کوئی 3 سال یا 3.25 سال، تو وہاں وہ حکومت تھی جس کے اگینسٹ آپ طالبان کو سپورٹ کرتے تھے، امریکہ نواز حکومت، بھارت نواز حکومت آپ اس کو کہتے تھے۔ جب اس حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے، امریکنز وہاں چلے جاتے ہیں اور طالبان کنٹرول سنبھال لیتے ہیں، تو اس کے بعد پاکستان میں دہشت گردی آتی ہے۔ تو عمران خان صاحب یہاں پر بھی طالبان کو، ٹی ٹی پی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا رہے، یہاں پر بھی وہ کہتے ہیں میری پالیسی تھی۔ بھائی آپ کی پالیسی اس وقت تھی ہی نہیں کوئی افغانستان کے متعلق۔ آپ نے تو ٹویٹ کیا تھا غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی ہیں، آپ نے تو کہا تھا کہ ہم نے تو ٹی ٹی پی کے لوگوں کو واپس لانا ہے۔ تو یہ والا جو ہے نا یہ زیادہ اچھا۔ اور دوسری چیز یہ کہ ظاہر ہے یہ عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل پر یہ ان کا پیغام رکھا گیا ہے، تو اور عمران خان صاحب نے کبھی بھی اپنے ٹویٹر ہینڈل کو ڈسون نہیں کیا۔ تو ایک تو میں نے نکتہ یہاں اس میں سے یہ اٹھانا تھا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی یا آج یہ حکومت، ان حکومتوں میں کوئی وزیر خارجہ جو ہے وہ افغانستان گیا ہی نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا 9 مئی کا وہ ذکر کر رہے ہیں، القادر ٹرسٹ کیس کا ذکر کر رہے ہیں، اور وہ 190 ملین پاؤنڈ والا جو ہے، اور پھر کورٹ پیکنگ کا وہ ذکر کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں ہو رہی ہے، عمران خان صاحب کے حق میں بھی ہوئی تھی اور ان کے خلاف بھی ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو اپیلیں تھیں وہ سنی نہیں جا رہی، مقدمات بڑے عرصے کے بعد اپیل لگی اعتراض سماعت کے طور پر، تو وہ بھی عید کے بعد ملتوی کر دی گئی، اور اردلی حکومت کا مقصد ہر حال میں مجھے جیل میں رکھنا ہے، کیونکہ جب بھی میرے مقدمات کو میرٹ پر سنا جاتا ہے وہ زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ یہ سب ایک فکسڈ میچ ہے جو ایک منظم منصوبے کے تحت چلایا جا رہا ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جو جیل ہے نا اس کو ایک کرنل کے ذریعے چلایا جا رہا ہے، اور ایک کرنل کا کیا کام ہے جیل چلائے۔ اب یہاں خان صاحب کو کوئی یہ بتائے کہ کرنل کا کام تو مجھے نہیں پتہ جیل چلانا ہے کہ نہیں ہے، لیکن بہرحال سیکورٹی ایجنسیز دنیا بھر میں جیلوں کی نگرانی کرتی ہیں، جیلوں میں خطرناک قیدی ہوتے ہیں، جیلوں میں طرح طرح کے لوگ قید ہوتے ہیں، کوئی سزا یافتہ، کوئی دہشت گرد، کوئی چور، کوئی اچکا، کوئی کرپشن کے الزام میں، کوئی سیاسی انتقام میں، سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو جیلوں کے اوپر نگرانی تو سیکورٹی ایجنسیوں کی رہتی ہے، وہ کرنل کی شکل میں ہو یا وہ کسی اور کی شکل میں۔ لیکن پارلیمنٹ کو کرنل چلاتا تھا، وہ آپ کو قبول تھا، کیونکہ آپ تو پارلیمنٹ کو کرنل کے ذریعے چلایا کرتے تھے۔ آپ خود کہتے تھے کہ میرے پاس تو ایم این ایز پورے نہیں ہوتے تھے، تو مجھے تو ایجنسیاں ایم این ایز پورے کر کے دیتی تھی، وہ قبول تھا۔ جیل تو بھائی جیل تو دنیا جہان کے جیلوں میں ہوتا ہے۔ ہاں، آپ کے ساتھ کوئی ناروا سلوک ہو رہا ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے بہنوں سے ملاقات اس ہفتے بھی میری نہیں کروائی گئی، بچوں سے بات نہیں کروائی جا رہی، ڈائری تک رسائی نہیں ہے، کتابوں تک رسائی نہیں دی جا رہی، سیاسی رفقا سے 6 ماہ میں صرف
ایک ملاقات ہونے دی گئی ہے، وہ بھی مقررہ وقت اور دن پر نہیں، کبھی کوئی پابندی لگائی جاتی ہے کبھی کوئی پابندی، لیکن وہ کہتے ہیں جی جو مرضی کر لو، پشپا جھکے گا نہیں۔ وہ فلم دیکھیے نا آج کل دوبارہ اس کا میرا خیال ہے کوئی دوسرا وہ اپنا پارٹ آیا ہے، تو پشپا جھکے گا نہیں، وہ کہتے ہیں جی جو مرضی کر لو، میں ان کی فستائیت کے آگے نہ پہلے جھکا تھا نہ اب جھکوں گا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان مذاکرات کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، آرمی چیف کو میسج کر کر کے تھک گئے، وہ جواب نہیں دے رہے تو پھر کہتے ہیں پشپا جھکے گا نہیں۔ بہرحال اچھا جی، اب جو دوسری لڑائی ہے نا، وہ لڑائی شروع ہوئی، بابر اعوان کا معاملہ، فیصل چودھری کا معاملہ۔ فیصل چودھری کو ایک بار پھر نکلوا دیا گیا تحریک عمران خان کے وکیلوں کی فہرست سے، اور پھر لڑائی نے شدت اختیار کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک فیصلے سے، اور فیصلہ میری نظر میں مناسب فیصلہ ہے، وہ غلط فیصلہ نہیں ہے۔ اس میں بابر اعوان اپنا یہ جو سلمان اکرم راجہ ہے، میرا نہیں خیال کہ انہوں نے وہ کوئی غلط انڈرٹیکنگ دی تھی۔ وہ یہ تھا کہ جی جیل انتظامیہ کہہ رہی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جی ملاقاتیں کیوں نہیں کروا رہے عمران خان سے، انہوں نے کہا جی ملاقاتیں کرواتے ہیں، باہر آ کر سیاسی بیانات دے دیتے ہیں، پریس کانفرنسز کرتے ہیں، سیکورٹی مسئلہ بنتا ہے ہمارے لیے۔ تو طے یہ ہوا کہ جی جو لوگ ملاقات کریں گے وہ جیل کے باہر گفتگو نہیں کریں گے، ان پر پابندی لگ گئی۔ اور سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ جی وہ وہاں نہیں ملاقات کریں گے، باقی جہاں مرضی کر لیں الیکٹڈ لوگ۔ ہاں، عمران خان کے کوئی قریبی لوگ جو ہیں، یعنی جو غیر سیاسی لوگ ہیں، وہ گفتگو نہ کریں، اس طرح کی سلمان اکرم راجہ نے بات کی۔ لیکن بہرحال کیونکہ سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ پی ٹی آئی کے پرانے لوگوں کو پیچھے کرتے جا رہے ہیں۔ فواد چودھری پی ٹی آئی میں آنا چاہ رہے تھے، عمران خان راضی تھے، لیکن فواد چودھری کا راستہ روکا گیا۔ فیصل چودھری کو پی ٹی آئی سے اپنا عمران خان صاحب کا جو وہ تھا، وہ وکیلوں کا گروپ تھا، پینل تھا، اس سے نکالا گیا، واٹس ایپ گروپ سے نکالا گیا کچھ عرصہ پہلے۔ پھر وہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، عمران خان نے اس کو واپس بحال کروا دیا فیصل چودھری کو۔ اس دوران بھی فواد چودھری نے اچھی خاصی جو ہے وہ اپنا جنگ چھیڑے رکھی سوشل میڈیا پر۔ اس دوران پھر عمران خان نے فواد چودھری کو میسج کروایا بذریعہ فیصل چودھری کہ بھئی بات یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ فواد کو جا کر پیغام دیں کہ پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف بیان بازی بند کر دیں۔ اس پر اس کا مطلب یہ تھا کہ فواد چودھری کو عمران خان اون کرتے تھے تو ان کو یہ پیغام دیا نا، اگر وہ کہتے جی فواد چودھری جو مرضی کہے، اس کا ہماری پارٹی سے تعلق نہیں ہے، تو میں اس کو کیسے پابند کر سکتا ہوں۔ تو پیغام بیسیکلی یہ تھا کہ فواد چودھری ہمارا اپنا ہے، فی الحال وہ چپ کر جائے، وقت آنے پر اس کا فیصلہ کر لیں گے۔ اب پھر فیصل چودھری کو نکلوایا گیا۔ بابر اعوان کی ملاقات تھی پرسوں، بابر اعوان کا نام نکلوایا گیا، اور لڑائی کر کے سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ جن کو نکالیں، ان کا نام نکالیں ورنہ ہم نہیں جائیں گے ملاقات کرنے۔ پھر شیر افضل مروت کو نکالا گیا، پارٹی سے ہی نکال دیا گیا۔ اب میں دیکھ رہا ہوں فواد چودھری کا ٹویٹر ہینڈل آگ اگل رہا ہے، آگ۔ وہ کہتے ہیں کہ جی میں یہ اپنا ٹائم لائن کے حساب سے نہیں، یعنی وہ جو فواد چودھری کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس سے میں نے مختلف ٹویٹس ان کے کاپی کیے، اٹھائے ہیں وہاں سے، لیکن وہ کوئی پہلے وقت کیا ہوگا، کوئی بعد میں کیا ہوگا، لیکن میں نے صرف آپ کو نمونہ دکھانا ہے۔ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کی آواز روکنے کی یقین دہانی خود تحریک انصاف نے کروائی ہے، اب احتجاج کیا کریں۔ یہ کسی نے کہا تھا کہ جی احتجاج کریں، عمران خان پر پابندی لگی ہے، تو اس پر فواد چودھری نے یہ کہا۔ ایک اور ٹویٹ ہے، اور اس میں فواد چودھری صاحب ایک بہت بڑی گالی دیتے ہیں، اور وہ دیتے سلمان اکرم راجہ صاحب کو۔ کوئی سجاد بھٹی صاحب انہوں نے کوئی ٹویٹ کیا کہ عمران خان نے فیصل چودھری کو لیگل ٹیم سے نکال دیا، سلمان اکرم راجہ نے بڑی خبر دے دی۔ یہ محمد مالک کے پروگرام میں بیٹھ کر یہ بات کر رہے تھے سلمان اکرم راجہ صاحب، اس کو کوٹ ری ٹویٹ کرتے ہیں فواد چودھری، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ڈیش ڈیش کو صرف فلاں کو نکال دیا کے لیے رکھا ہوا ہے۔ یہ انہوں نے کہا کہ جس کو صرف اس لیے رکھا ہوا ہے، اور ایک اچھی سی نہیں یار، گندی سی، اچھی سی معذرت، ایک گندی سی گالی دی انہوں نے فواد چودھری صاحب نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو۔ اور دوسرا عمران خان کو ایک اور ٹویٹ، عمران خان کے ایکسس کو روکنے کے لیے تحریک انصاف کی جعلی لیڈرشپ سے مل کر یہ کھیل رچایا جا رہا ہے۔ ان مقدموں میں عمران خان کو کارکنان ملتے ہیں اور اصل بات بتاتے ہیں، اس لیے ان مقدموں کو لمبا کیا جا رہا ہے۔ ایک یہ ٹویٹ ہے۔ ایک اور انہوں نے کیا تھا کہ یہ جو سلمان اکرم راجہ کی جو حیثیت ہے نا، وہ کسی
دکان میں وہ ایک ایسے بچے کی ہے جو اپنا جس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، کھیل کا پتہ نہیں ہوتا، وہ صرف اور صرف کینڈی شاپ میں وہ داخل ہو جاتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، ککھ نہیں پتہ ہوتا اس کو، یہ وہ بات کر رہے ہیں۔ اچھا جی، ایک دو اور اس طرح کے ٹویٹس ہیں، لیکن مجھے اب میں آتا ہوں جس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان کو برطرف کیا جائے گا۔ اب پارٹی ٹیک اوور والے معاملے پہ میں آتا ہوں، لیکن اب عمران خان صاحب کو برطرف کرنے کی بات یہ شیر افضل مروت صاحب کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک دن میں فیصل چودھری کی برطرفی اور ڈاکٹر بابر اعوان کی بےعزتی اس بات کی صرف دو مثالیں ہیں کہ کس طرح انا پرستوں کے ذریعے پارٹی کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ میں پیشن گوئی کرتا ہوں کہ ان بیمار ذہنیت والے افراد کا زوال بھیانک اور بہت جلد ہوگا۔ جس رفتار سے وہ پارٹی کو برباد کر رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ خان صاحب کی برطرفی کی باری بھی جلد آئے گی۔ براوو۔ یہ اب وہ ان کا ٹویٹ ہے سلمان اکرم راجہ، اپنا شیر افضل مروت صاحب کا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کا ایک ٹویٹ تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر بس سب تسلی سے پڑھیں۔ میری عمران خان صاحب سے کل عدالت میں ہوئی گفتگو کے حوالے سے تفصیلی بات چیت ہو چکی ہے، اس موضوع پر چند دن بعد گفتگو کریں گے۔ احباب حوصلہ رکھیں، جب تک رضا الہی ہے میں یہی ہوں۔ عمران خان کی آواز ملک کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے اور رہے گی۔ یہ اب امپورٹنٹ ٹیک اوور کرنے والا جو ہے وہ کی والی خبر جو ہے فواد چودھری صاحب دے رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بابر اعوان اور فیصل چودھری سے یہی اختلاف تھا کہ دونوں اس انڈرٹیکنگ کے خلاف تھے۔ کون سی؟ کہ عمران خان سے ملاقات کریں گے، باہر آ کر عمران خان کا پیغام نہیں دیں گے، گفتگو نہیں کریں گے، سیاسی گفتگو۔ اس انڈرٹیکنگ کا بنیادی مقصد تحریک انصاف کو ٹیک اوور کرنا ہے کہ عمران خان کے پیغام رک جائیں اور ان کی جگہ سلمان اکرم راجہ اور ان کے شبلی جیسے چمچے کڑچے تحریک انصاف کی پالیسی طے کریں۔ یہ بیوقوف نہیں سمجھتے کہ عمران خان کے بغیر تحریک انصاف اور عوام پارٹی یا استحکام پارٹی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ عوام پارٹی یعنی شاہد خاقان عباسی کی پارٹی، اور استحکام پارٹی یعنی ان کی پارٹی جو ہے وہ کیا نام ہے ان کا، علیم خان والی پارٹی میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اگر عمران خان ہے تو تحریک انصاف ہو، وہ یہ بات کرے۔ تو یہ لڑائی ہے پی ٹی آئی کے اندر کی ہے، کیونکہ فواد چودھری پی ٹی آئی سے باہر نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بے شک اپنا پی ٹی آئی سے انہوں نے ڈسٹنس کر لیا تھا، لیکن وہ عمران خان صاحب سے دور نہیں ہے۔ یہ اب جب عمران خان صاحب کے قریب ہوں گے یا ان کی میل ملاقاتیں شروع ہو جائیں گی تو پھر سلمان اکرم راجہ صاحب اسی طرح عمران خان صاحب سے دور ہو جائیں گے جس طرح حامد خان صاحب پھر عمران خان صاحب کے قریب تو نہیں تھے نا، اور سلمان اکرم راجہ صاحب کے لیے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ حامد خان ثابت ہوں گے۔ بہرحال اچھا جی، دوسرا وحید مراد صاحب کا معاملہ ہے، صحافی ہیں، گرفتار کر لیے گئے، پہلے تھا کہ جی ان کو لاپتہ کیا گیا ہے۔ بہرحال ایف آئی اے نے ان کو کل پیش کر دیا، دو روزہ جسمانی ریمانڈ بھی عدالت سے لے لیا۔ ان کی ایف آئی آر سامنے آ گئی ہے، ان کے اوپر جو درج، اس میں دو الزام ہیں۔ ایک الزام ان کے اوپر یہ ہے کہ جو 12 مارچ کو بی ایل اے نے کوئی کلیم کیا تھا جعفر ایکسپریس ہائی جیکنگ کے بعد، تو اس کو انہوں نے جو ہے وہ کیا تھا، اپنے فیس بک پر شیئر کیا تھا۔ دوسرا، احمد نورانی صاحب نے آرمی چیف اور ان کی بیٹیوں کے متعلق ایک سٹوری دی تھی فیکٹ فوکس پر، اس کو انہوں نے ری ٹویٹ کیا تھا یا اس کو اپنی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ پر اس نے شیئر کیا تھا۔ یہ ان کے اوپر الزام ہے، اور ان الزامات کی تحقیقات اور تفتیش ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے ایف آئی اے کوششیں کرے گا کہ کوئی لنک ڈھونڈا جائے، ہوگا تو مل جائے گا، نہیں ہوگا تو بس رگڑا اچھا خاصا آ جائے گا وحید مراد صاحب کو۔ بہرحال اب یہ ایک میں نے پہلے بھی کہا تھا، یہ ایک بڑا سنگین قسم کی صورتحال ہے۔ کل خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیں صحافی بھی رگڑے میں آ جاتے ہیں، سیاستدان بھی رگڑے میں آ جاتے ہیں، ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ حکومت کو بہرحال احتیاط کرنی ہوتی ہے اور چیزوں کو بیلنس کر کے چلنا ہوتا ہے، اور ریکارڈ ہو نا کسی صحافی کا کہ یار وہ ایسے ہی انتشار پھیلاتا رہتا ہے، پھر تو بات سمجھ آتی ہے۔ اگر کسی کا ریکارڈ نہ ہو تو ظاہر ہے پھر حکومت ذرا تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ کرے۔ کبھی کبھی لوگ جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں خبر سمجھ کے شیئر کر دیتے ہوتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔